ریاست کرناٹک کی 100 مسلم خواتین پر ای بک کا اجرا۔ بنگلورو کی حسنات کالج میں منعقد ہوئی تقریب۔ مختلف شعبوں میں اعلیٰ مقام نمایاں کارنامے انجام دینے والی مسلم خواتین ایک جگہ جمع۔ جی ہاں، 1 نومبر 2022 بروز منگل بنگلورو کی حسنات کالج میں ایک یادگار تقریب منعقد ہوئی۔ کرناٹک کی 100 مسلم خواتین پر مشتمل ای بک کا اجرا عمل میں آیا۔ آن لائن شائع ہونے والی اس کتاب کا نام ہے رائزنگ بیانڈ دی سیلنگ۔ اس کتاب میں ریاست کرناٹک کی 100 مسلم خواتین کے عزم، حوصلے، محنت و لگن، تجربات و مشاہدات کو پیش کیا گیا ہے۔ نیو یارک میں مقیم ڈاکٹر فرح عثمانی اس کتاب کی ایڈیٹر ہیں، جبکہ زویا فتح علی کرناٹک کی کوآرڈینیٹر ہیں۔ فی الوقت یہ کتاب ای بک کی صورت میں موجود ہے اور جلد ہی اس کی ہارڈ کاپی منظر عام پر آنے والی ہے۔ نہ صرف کرناٹک بلکہ دیگر ریاستوں کی مسلم خواتین پر بھی اس طرح کی کتابیں تحریر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش اور کیرلا کی مسلم خواتین پر کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس پوری کوشش کا مقصد مسلم خواتین کے کارناموں کو منظر عام پر لانا ہے۔ ملک اور ملت کے لیے مسلم خواتین کے کنٹریبیوشنز کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو چکی مسلم خواتین کو دیگر خواتین کے لیے نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر پیش کرنا ہے۔ RBTC کرناٹک کی ای بک کا یہاں پر ای لانچ تھا آج، اور یہ ہمارے سب کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر فرح عثمانی، جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، جو اس کی فاؤنڈر ہیں، اور یہاں پر RBTC کرناٹک کی ہماری کوآرڈینیٹر ہے زویا فتح علی، اور جنہوں نے ایک کام بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دیا۔ یعنی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دقیانوسی تصورات اور پرانے رسم و رواج سے پرے ہٹ کر خواتین نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے، مسلم خواتین نے، اور اس کتاب میں ریاست کرناٹک کی مسلم خواتین کے ناموں کی فہرست ہے۔ ایسی خواتین ہیں جو ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ماہر درس تدریس بھی ہیں، ماہر فنون لطیفہ بھی ہیں، اور میڈیا سے بھی جڑی ہوئی ہیں، کارپوریٹس میں بھی ہیں، فوجی افسران بھی ہیں، پولیس افسران بھی ہیں۔ یہ تمام خواتین ہیں جنہوں نے اپنی حدوں سے پرے ہٹ کر اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنی ایک شناخت بنائی ہے۔ Liberation of the women. The women are multi-talented and they do many, they are in every career, but they are not recognized for the excellent work they do. So we thank Dr. Farah to compiling the book for them. ایک مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی میں کہ مسلم خواتین جو ہے وہ بہت ہی سپریسڈ ہے، اس کو کچھ کرتی نہیں ہے، بس گھروں میں رہتی ہے۔ اور ابھی حال میں جو جس طرح سے ہندوتو کا جو یہ چل رہا ہے، لہر چل رہی ہے دیش میں، تو عورتوں کو آن لائن بیچ دیا گیا تھا مسلم خواتین کو۔ تو ایسے میں یہ ایک بہت ہی ایک پلیزنٹ ایک یہ ہے جو جہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ عورتیں جو ہے اتنا ایک دے آر دا انسٹرومنٹ آف چینج ان دا سوسائٹی۔ مسلم ویمن الگ الگ فیلڈس میں بہت ہی کنٹریبیوٹ کیا ہے، سو دیٹ دا سوسائٹی ول امپروو، دا ورلڈ ول بی اے بیٹر پلیس۔ ایسے میں یہ ایک بہت ہی ویلکم اسٹیپ ہے جو فرح اور زویا نے لیا ہے، اینڈ ایسے مختلف الگ الگ اسٹیٹس میں بھی نکالے جائیں گے یہ کتابیں، تو اٹ ول بی اے سورس آف انسپریشن ناٹ جسٹ فار مسلم ویمن بٹ فار آل دا ویمن، کہ دے اف دے مائنڈ اگر وہ یہ سوچیں کہ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے، اور یہ سماج کو ایک بہترین سماج بنائیں گے۔ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا بھی کہ بالکل جیسے آسمان میں کئی ستارے ہوتے ہیں، لیکن ایک کہکشاں پر جب نظر پڑتی ہے تو آدمی اس سے نظریں ہٹا نہیں سکتا، تو اسی لیے ایک 100 خواتین کا جمع ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اب مینٹار کا جو کام ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، یعنی ہم اپنی حد تک ٹھہریں گے نہیں بلکہ آگے جائیں گے، اور آگے ہم کسی اور کو سمجھائیں گے جس فیلڈ میں، جیسے ہم ہماری فیلڈ میں بہت کامیاب ہیں، تو اور دوسرے لوگ کیسے اس کو جوائن کریں۔
اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت بولڈلی اس کو لایا گیا ہے کہ مسلم خواتین، یعنی لوگ تو ڈر رہے تھے کہ مسلم کا نام لینے سے کیا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس ہندوستان میں رہتے تھے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہیں، لیکن اس کو بتانا اور اس مسلم خواتین کو سامنے لانا ایک بہت بڑا کام ہے. وہ کام بھی اسی لیے ہوا ہے کہ لوگ جانتے کم ہیں مسلم خواتین کو. آج کل جو عام لوگوں کے ذہن میں ایک تصویر ہے ہندوستانی مسلمان لوگوں کی، چاہے وہ حضرات ہوں یا خواتین، ایک تصویر ہے، اور وہ کوئی بہت اچھی یا بہت کوئی خوبصورت اور قابل تعریف تصویر اس وقت نہیں کھینچی جا رہی ہے. جو خاکہ اس وقت کھینچا جا رہا ہے وہ ایک خاصا قابل رحم ہے. تو اس پس منظر میں اگر خواتین ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو اکیلا پن کم محسوس ہوتا ہے، اور یہ کم محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ خطرہ ہے. اگر کرناٹکا صوبے کے عہدے والے لوگ اس فہرست میں شامل ہونے سے نہیں ڈرتے تو پھر ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ ہم لوگ تو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں، ان لوگوں کو کوئی وہ نہیں ہوا. تو اس طرح سے لوگ ایک دوسرے سے ایک طرح سے طاقت ایک دوسرے کی بنیں گے، اور جو آنے والی پیڑھی ہے اس کے لیے تو ضرور ایک مثال ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. جب ان خواتین کی کہانیاں آپ پڑھیں، کتاب میں صرف یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ اس عہدے پہ فائز ہے، یہ لکھا ہے کہ یہ اس عہدے پہ کس طرح پہنچے اور کیوں کر پہنچے اور اب کیا کر رہے ہیں. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی معمولی خواتین نہیں. حجاب نہ ہمارا اسلام ہم کو اس طرح روکتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے اور اپنے کنبے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ہمیشہ سیکھ دیتا ہے کہ ہم کیسے دوسروں کی زندگی، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کیسے بہتر بنا سکیں. یہ تعلیم، ایجوکیشن جو ہمیں ملی ہے وہ صرف ہمیں اپنے لیے نہیں ہے، ہم آگے کیسے آنے. ایک عورت ہونا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، بیکاز ہمیں سب کچھ پہلے سے ملا ہوا ہے. ہمیں ایک زندگی اس دنیا میں لانے کی بلیسنگ ملی ہوئی ہے، اور جب ہم وہ چیز لا سکتے ہیں دنیا میں، ایک جان کو پیدا کر سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں، تو ہماری جو مطلب ہماری جو قابلیت ہے وہ صرف ایک گول روٹی بنانے تک محدود نہیں ہے. مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ ہماری قوم ایک گاڑی کی طرح ہے جس کے دو پہیے ہیں، ایک پہیہ مرد ہے اور دوسرا پہیہ عورت ہے، اور اگر ایک بھی پہیہ اس میں ختم ہو جائے یا رک جائے یا سلو ہو جائے تو گاڑی آسانی سے نہیں چل پائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے قوم کی عورتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ فنکشن پلے کرتی ہیں، اور ان کو منظر عام پر لانا، ان کو ویزیبل کرانا. ان کے جو کئی سارے اچھے عورتیں ہیں جو بہت اپنی پوری زندگی لگا کر کام کیے ہیں اور الگ الگ ایریاز میں کام کیے ہیں. بعض ایجوکیشنسٹ ہیں، بعض ایڈمنسٹریشن میں ہیں، بعض کریٹیو اینڈ آرٹس میں ہیں، رائٹرز ہیں، اسپورٹس میں ہیں. ان سارے لوگوں کو ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کیا جائے اور لوگوں کو پھر بتایا جائے کہ جو آپ اسٹیریوٹیپیکل سوچ رکھتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں بس گھر میں رہتی ہیں، ایک دروازے کے اندر بند رہتی ہیں، تو وہ سچ نہیں ہے. ایسے بھی عورتیں ہیں جو شاہین کی طرح اڑ رہے ہیں، اور ان کو ہم سامنے لائیں گے. اور جب بھی کوئی کرناٹکا میں اب پوچھے گا کہ کون ہیں عورتیں اگر آپ کے اسٹیٹ میں اچھے ہیں یا پھر کچھ الگ کرتی ہیں یا پھر اسٹیریوٹائپس کو شیٹر کرتی ہیں، تو پھر یہ رائزنگ بیونڈ سیلنگ، یہ جو نامی کتاب ہے، اس کو بتا کر وہ یہ بولا جا سکتا ہے کہ کرناٹکا از ناٹ بیہائنڈ. کرناٹکا یا پھر پورا دیش ہمارا پیچھے نہیں ہے عورتوں، مسلمان عورتوں کے فیلڈ میں. اور مسلمان عورتیں بہت سارے پوزیشنز لے کر کریٹو کام کرتے ہوئے، اسپورٹس میں کام کرتے ہوئے، دوسرے فیلڈز میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں. Sing the Rising Beyond the Ceiling book, and she told me that she gave me an option to be part of my hometown home state Kerala or be part of Karnataka. So I thought Kerala is again a very familiar place to me, I would meet familiar people as well, but Karnataka would be a very new opportunity for me to meet new people, new faces and all that. So I joined the Karnataka team, and I've been with them for right now almost 2 to 3 months, and it has been a very amazing journey, I could say, because I've met so many people that if I hadn't joined, I would have missed the opportunity. But then I got to meet a lot of women from the
armed forces, some from economics. I met my own college. I come from Mount Carmel College. I met an alumni who did economics in Mount Carmel.